صرف ایک رات کے لیے میرا نکاح ایک خوبصورت لڑکی سے ہوا تھا۔ سہاگ رات میں اسے دیکھا تو میں ہوش کھو بیٹھا اور جلدی سے ہم بستری کرنے لگا۔ جب 5 دفعہ فارغ ہوا تو لڑکی پورے بیڈ پر خون سے۔ کچھ دیر بعد ہی میرا نکاح تھا۔ میری اماں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں نے اماں کو ہی کہا تھا کہ آپ ہی میرے لیے لڑکی تلاش کریں۔ میں اماں کا کافی فرمانبردار بیٹا جو تھا، اماں بہت ہی خوش تھیں۔ یہ لڑکی اماں کی پسند کی تھی، کافی دیندار بھی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے جب مولوی نے فبیہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں بہت خوش تھا کیونکہ لڑکی بہت اچھی تھی، پر اگلے ہی پل جیسے ہی اس لڑکی نے مولوی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو حال میں موجود سبھی لوگ حیران کن نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ میرا بھی یہی حال تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے خاموش رہے گی۔ اگلے ہی پل فبیہ وہاں سے اٹھ گئی اور کہنے لگی، میں نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہر کوئی باتیں بنانے لگا کہ دیکھو تو صحیح، لڑکی کتنی بے شرم ہے، نکاح سے پہلے ہی اپنے ہونے والے شوہر سے ملنا چاہتی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، نکاح کے بعد مل ہی جائے گی۔ لیکن نہیں، اسے تو کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ پر میں نے لوگوں کو چپ کروا دیا کہ اگر فبیہ یہی چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ میں فبیہ کے ساتھ ایک راہداری میں چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ فبیہ مجھے جیسے ہی اندر لے کر گئی تو جلدی سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کافی زیادہ نروس تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فبیہ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، پر تم مجھے پہلے تو اتنی نروس نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ بہت ضروری بات ہے، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ تم جیسا اچھا انسان میرے ساتھ نکاح کر کے برباد ہو جائے۔ تبھی میں تمہیں اپنی ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں کہ اصل میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی فبیہ کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی تو میرے چہرے پر یکدم گم ہی ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر اب صرف اور صرف غصے کے تاثرات تھے۔ میں اس کو بہت غصے سے دیکھ کر گھور رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، یہ بات راز ہی رکھنا، ورنہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے اپنی ماں کا خیال آیا جنہوں نے اپنی آنکھوں میں اتنے خواب سجائے ہوئے تھے اور میری شادی کی تیاریاں کی تھیں، اور اب بہت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ایک طرف اماں تھی اور ایک طرف یہ لڑکی تھی۔ اس کا وہ راز جان کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پھر سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، وہ بھی ادھر ہی بیٹھ گئی۔ مولوی نے پھر سے نکاح شروع کیا۔ کسی نے بھی مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ اس لڑکی نے مجھے کیا کہا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اماں کو دیکھ کر میں مسکرا دیتا، پر اندر سے تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یوں میرا فبیہ سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں نے اتنے خواب سجائے تھے کہ اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات پیار بھری باتیں کروں گا۔ میں تو فبیہ کو دل دے بیٹھا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسی نکلے گی۔ دیکھنے میں کتنی معصوم تھی، شکل و صورت بھی کافی بھولی تھی، حیادار بھی تھی، پردے کی بھی پابند تھی، پر اس کا وہ راز جان کر تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ نکاح کے بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، سادگی سے ہی تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ اب وہ میرے کمرے میں دلہن کی طرح بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اسے میں نے اس روم میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو غصے سے چیخ اٹھا کہ اب اس سب کا کیا مقصد ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ تم یہ سب کچھ نہیں چاہتی، پھر تم ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تب بھی وہ تڑپ کر اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے لگا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تمہارا دل رکھنے کے لیے میں ایسے بیٹھ گئی تھی۔ میں غصے سے دھارنے لگا، پر جیسے ہی ہوش آیا کہ ابھی مہمان گھر پر ہی موجود ہیں تو میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اگلے ہی پل وہ میرے پاس پیپر لے کر آ گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے آزادی کی ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے جب اس نے مجھے پین پکڑایا اور کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرا کام کر دو گے اور میری زندگی آزاد کر دو گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو اتنی خود غرض ہو گئی تھی، پھر اگر وہ ایسا قدم اٹھا لیتی تو میرا سارا خاندان تباہ ہو جاتا۔ پر اس وقت اس بات کی فکر ہی نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ تب بھی فوراً میں نے اس پیپر کو دستخط کرنے کا سوچا۔ پھر ایک خیال کے تحت اسے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں تھوڑا سکون چاہتا ہوں۔ فبیہ فوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، یہ پیپر اپنے ساتھ ہی رکھ لو، جیسے ہی تمہارا دماغ ٹھنڈا ہوگا پھر تم اس پر سائن کر دینا۔ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر میں سب سو گئے۔ میرا دل کافی بے چین تھا۔ فوراً ہی میں ٹیرس پہ چلا گیا۔ ابھی بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں،
کیا میں فبیہ کو چھوڑ دوں اور وہ کر دوں جس کا اس نے مجھے کہا ہے؟ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملا ہے۔ میری اماں تو اتنی بوڑھی تھی کہ اگر میں انہیں بتا دیتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ شاید صدمے سے ہی چلی جاتی۔ ان کی طبیعت تو ویسے بھی خراب رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی اماں کو سچائی بتا دیتا کہ ہمارے ساتھ فریب ہوا ہے۔ یہ لڑکی تو میری بیوی بننا ہی نہیں چاہتی تھی، یہ تو بس محض کچھ دن کے لیے میری بیوی بنی تھی۔ میں یہی سوچ بچار میں تھا جب میں نے اگلے ہی پل وہ پیپر اپنے سامنے کیا تو مجھے خوف سا آنے لگا، پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر فبیہ یہی چاہتی ہے تو یہی صحیح۔ کچھ دیر بعد میں فبیہ کے پاس گیا، خوشی سے چیک کر بولی کہ مجھے پتا تھا تم نے وہ کام کر دیا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، آج سے تم آزاد ہو، چلی جاؤ وہاں جدھر تم جانا چاہتی ہو۔ تب وہ کہنے لگی کہ اگر میں چلی گئی تو تم اپنی ماں کو کیا کہو گے اور باقی سب گھر والوں کو کیا جواب دو گے؟ میں نے اسے تلخ سے لہجے میں کہا کہ یہ کام میرا ہے، تمہارا نہیں۔ میرا خاندان ہے، میں انہیں سنبھال لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی تو تم ایسا قدم بالکل بھی نہ اٹھاتی، بلکہ ہمیں پہلے ہی ساری سچائی بتاتی۔ فبیہ کا چہرہ مرجھا گیا، پر پھر بھی اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ یہاں تو میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا کہ گھر میں والوں کو کیا بتاؤں گا۔ جب اماں کل خوشی خوشی میرے کمرے میں ناشتہ لے کر آئیں گی اور پھر فبیہ کو تلاش کریں گی کہ میرے بیٹے کی نئی زندگی کا پہلا دن ہے، لیکن انہیں کیا خبر کہ ان کے بیٹے کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے اور یہ بربادی کی پہلی منزل تھی جو میں نے عبور کی تھی۔ میری آنکھ لگی تو مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے روز اماں نے دروازے پر دستک دی تو میں فوراً ہی اٹھا۔ اماں اپنی بہو کو تلاش کرنے لگی تو اعتماد سے بولی کہ ہاں، وہ واش روم میں ہوگی، کچھ دیر بعد جیسے ہی آ جائے تو کہنا کہ وہ بھی ناشتہ کر لے۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ واش روم سے کبھی نہیں نکلے گی۔ اماں کہنے لگی کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میری بہو کے خلاف؟ جب میں نے کہا کہ اماں کسی کو بھی مت بتانا، وہ کل رات فبیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تبھی وہ اپنے میکے جانے کی باتیں کرنے لگی، تب اماں کہنے لگی آج تو ولیمہ ہے بیٹا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے اماں کو کہا کہ اماں کل کچھ ایسا ہوا کہ فبیہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اب میں مصنوعی شرمانے لگا۔ اماں میری بات کا مطلب جان گئی، تبھی کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، اس کی بہنیں وغیرہ ہیں وہاں، وہ اسے سنبھال ہی لیں گی، لیکن اب ہم اپنے خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ان سب کو بتا دوں گا کہ ولیمہ ملتوی ہو گیا ہے، میں ان سے کہہ دوں گا لوکیشن میں کوئی خرابی آ گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ جو وقتی طور پر تو میں نے بات سنبھال لی تھی، پر اب مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میرا نام ارشاد ہے، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ابا میرے بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اماں نے میری پرورش کی تھی۔ جب اماں میرے رشتے کی باتیں کرتی تھیں تو میں یہی کہتا کہ اماں میرا رشتہ تو آپ ہی تلاش کرنا۔ اماں نے میرا رشتہ تلاش کیا اور کافی نیک اور پاکیزہ لڑکی سے میرا رشتہ پکا کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کی تصویر دیکھی تو وہ بہت حسین و جمیل لڑکی تھی، اس کا نام فبیہ تھا۔ جب پہلی دفعہ میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، نماز کی بھی پابند تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا اس لڑکی سے؟ مجھے تو یہی چاہیے تھا کہ میری نسل ایک اچھی عورت کی پروان چڑھے، تبھی میں نے یہی ضد کی ہوئی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ مجھے اماں ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ وہ اتنی پاک باز لڑکی ہے کہ اس نے کبھی کسی لڑکے کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں فبیہ پر وقتی طور پر نظر رکھا کرتا تھا۔ اماں سے پوچھتا رہتا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی، کیونکہ اماں کی تو اس سے ملاقات ہوتی ہی رہتی تھی۔ ماں مجھے یہی بتاتی تھی کہ وہ تو شادی کی تیاری کر رہی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے، پر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی اس سے ملتا تھا تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بات اس کے من میں ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں فبیہ سے کچھ دیر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت آپ دیں گی؟ اماں کہنے لگی کہ وہ لوگ بہت دیندار ہیں، کیا پتہ وہ اس بات کو برا سمجھیں۔ پر میں نے اماں سے کہا ماں، آپ بے شک میرے ساتھ ہی آ جانا، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی کہ وہ سب سے چھپی ہو۔ اماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ یوں اماں کے ساتھ میں فبیہ سے ملنے چلا گیا۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے سوال و جواب کیے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا
کہ تم اس شادی کے لیے خوش تو ہونا؟ فبیہ کہنے لگی کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو ایسا چھوٹا سا خاندان چاہیے تھا، اور میری میں ہونے والی ساس بھی بہت اچھی ہے، پھر مجھے کس بات کا شکوہ ہوگا؟ یوں میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ اماں غصہ ہوئی کہ تم نے اس سے کیسا سوال کیا ہے؟ بھلا کوئی لڑکی سے ایسے بھی سوال کرتا ہے؟ اماں کو بہت غصہ آیا تھا، پر اب میرا دل تو بہت مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ نکاح والے دن ہی وہ مجھے وہ راز بتائے گی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں اپنے دل دے بیٹھوں گا وہ تو پہلے سے ہی کسی اور کی ہوگی۔ ہاں یہی بات سچ تھی، اس روز فبیہ نے مجھے اپنی سچائی بتائی تھی، جسے سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ارشاد مجھے معاف کر دو، میں تم سے نکاح تو کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی میں اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں نے جیسے اس کی باتیں سنی تو چونک گیا۔ اس کے بقول اس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ساری داستان سنائی کہ میرے اماں ابا اس نکاح کو مانتے نہیں تھے، پر میں نے تو اپنا دل اسی کو دے دیا تھا۔ میرا وہ کزن تھا جو کہ باہر رہتا تھا، مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہوا ہے۔ اماں بھی یہی کہتی تھی کہ تمہاری شادی ہم تمہاری پڑھائی کے بعد کریں گے، پر جب اچانک ہی میری کزن نے مجھے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں اپنی اماں سے اب ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے، پر وہ سختی سے مجھے چپ کروا دیتی کہ دیکھو بیٹیوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، اپنا منہ بند ہی رکھنا، خبردار جو تم نے کسی کے سامنے ایسی بات کہی تو۔ پر میرا شک تو یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی اسی کزن سے پوچھا جس نے مجھے میرے نکاح کا بتایا تھا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ جیسے ہی میری کزن نے کہا کہ تمہارا نکاح حنیف سے ہوا ہے جو کہ تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہے اور وہ باہر رہتا ہے، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میں چوری چھپ کے حنیف کی تصویریں وغیرہ دیکھتی رہتی، میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے۔ میں نے اپنے اماں ابا کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں حنیف کو دھوکہ دیتی رہتی ہوں۔ ایسے جیسے ہی میرے ہاتھ میں موبائل آیا تو میں نے حنیف سے رابطہ شروع کر دیا۔ حنیف کو جیسے ہی میرا پتہ چلا وہ بھی مجھ سے تعلقات بڑھانے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کرنے والی ہوں، پر اس وقت میں 20 سال کی تھی، میں جوان لڑکی تھی، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ حنیف میرا شوہر ہے، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ یوں ہم دونوں آگے بڑھتے رہے۔ میں حنیف سے کہنے لگی کہ جب تم آؤ گے تو اماں ابا سے میری رخصتی کی بات کرنا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزاروں۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، نہ جانے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ تمہارے ابا میری ماں سے ناراض ہو گئے، اور یوں ہمارا نکاح بھی بیچ میں لٹک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا کہ میری اماں چاہتی تھی کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں۔ مجھے تب اپنے اماں ابا پر غصہ آنے لگا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے ماں باپ میرے دشمن ہوں۔ اس وقت حنیف نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پر اب میں اس سے کیسے ملتی؟ تب بھی میں نے اپنی اسی کزن کا پھر سے سہارا لیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں حنیف سے ملوا دوں گی۔ حنیف ایک ہوٹل میں رکا تھا، اس نے مجھے اس ہوٹل کا بتایا۔ میں نے اپنی اماں کو کہا کہ میں ٹرپ پر جا رہی ہوں، اور یوں میں حنیف سے ملنے اس ہوٹل میں چلی گئی۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی اس کے لیے نفرت تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے حنیف کے علاوہ تو کوئی اور میرا اپنا ہی ہے ہی نہیں۔ یوں اگلے روز جیسے ہی میں اٹھی تو حنیف نے مجھے پھر سے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا میں کچھ عرصہ بعد تمہیں رخصت کر کے اپنے وطن لے جاؤں گا، پھر ہمارے بیچ سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے ملی اور واپس آ گئی۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا ہر دن عید کی طرح ہو گیا ہو۔ میری اماں اور ابا مجھے خوش دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ تم اس طرح خوش رہا کرو، پر میں نے وہ راز اپنے ماں باپ کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ دن ایسے گزرنے لگے۔ ایک روز ابا کے نام پر کوئی خط آیا۔
अम्मा ने पूछा इसमें क्या है, तो वो कहने लगे कुछ भी नहीं है, यूँ समझो कि हमारी जीत हो गई है। मुझे शक हुआ अब्बू ने वो ख़त अपनी अलमारी में छुपा दिया था और अब मैं हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं वो ख़त पढ़ लूँ। एक रोज़ मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मैंने वो ख़त देखा तो ये देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। वो ख़त नहीं बल्कि मेरा तलाक़नामा था। मुझे हनीफ ने तलाक दे दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा ने भी मेरे हाथ में वो तलाक़नामा देख लिया। उन्होंने एकदम ही मुझसे वो खींच लिया। अब्बा मुझे समझाने लगे, मुझे कहने लगे कि बेटा हमने तुमसे ये सच्चाई छुपाई थी क्योंकि हम जानते थे कि हनीफ तुम्हें तलाक दे देगा। वो तो बस तुम्हें सूली पर लटका कर रखना चाहता था ताकि यूँ तुम्हारी कहीं और शादी ना हो जाए और तुम उसकी के नाम पर बैठी रहो। अगर वो इतना अच्छा होता तो आज तुम उसके साथ रह रही होती। पर मेरे जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे जहन में वही रातें फिल्म की तरह चल रही थीं जब मैं हनीफ के साथ गई थी। हमारी मिलन वाली रात, इसे तो मैं भुला ही नहीं पा रही थी। अम्मा अब्बा तो मुझे मासूम समझ रहे थे। वो मुझ पर तरस खा रहे थे, मुझे गले से लगा रहे थे, पर मुझे अपना आप छोटा महसूस हो रहा था कि मैंने तो इन्हें धोखा दे दिया। मैंने उस लड़के की खातिर धोखा दिया जिसने मुझे धोखा दे दिया। अम्मा अब्बा कहने लगे कि अब तुम आज़ाद हो, पर मुझे तो अब यही डर था कि कहीं मैं उम्मीद से ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने वो गलती जो कर दी थी। तब एक रास्ता अचानक ही मुझे मेरे कज़न ने बताया कि हनीफ तुमसे मिलना चाहता है। मैंने अपनी कज़न को कहा कि उसे कहो कि मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए। मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, पर उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि नहीं, हनीफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने तो अपनी अम्मा के कहने पर तुम्हें तलाक दी है। उसकी अम्मा यही चाहती थी कि वो तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें आज़ाद कर दे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तब भी दबाव में आकर उसने तुम्हें तलाक दे दी। पर उसकी अम्मा एक रोज़ दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चली गई। तब भी अब वो तुम्हारे तक रसाई हासिल करना चाहता है। मैंने जैसे ही सुना तो मेरा वजूद हिल गया कि मेरी फूफो मुझे छोड़कर चली गई, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी कोई ख़बर ही नहीं थी। सब अपने काम में इतने मसरूफ़ थे। मैंने हनीफ से बात करने का फ़ैसला किया ताकि अब मैं अपनी फूफो की वफ़ात का अफसोस भी कर सकूं। यूँ मैंने इज़हार ताज़ियत किया। फिर हनीफ बोला कि मैं तुम्हें वापस अपनाना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो। हनीफ कहने लगा कि ये मुमकिन है, अगर तुमने मेरी बात मानी तब ये मुमकिन हो सकता है। उसने मुझे एक प्लान बताया। वो प्लान यही था कि जब मेरी अम्मा मेरा किसी से रिश्ता पक्का करें और जब मेरा निकाह हो जाए तो फिर मैं अपने शौहर से तलाक ले लूं और यूँ मैं वापस उसके पास जा सकती हूँ। इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि अब जब मेरा निकाह हो रहा है तो इससे पहले मैं तुम्हें यह सच्चाई बता दूँ, क्योंकि तुम ही मेरी मदद करोगे। तुम ही हनीफ को वापस लाने में मेरा साथ दे सकते हो। मैंने जैसे ही ये बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक पल को दुनिया थम सी गई हो। फबिया तो सिर्फ़ और सिर्फ हलाला कर रही थी, पर मैं ये सच्चाई किसी को भी नहीं बता सकता था। मैंने उस रोज़ फबिया को ये भी कहा कि देखो, तुम्हें यह सच्चाई पहले बतानी चाहिए थी। मेरी अम्मा का आखिर क्या कसूर था जो अपने बेटे के लिए उन्होंने इतने ख्वाब सजाए, और आखिर मेरा कसूर क्या था जो मैं एक अच्छा जीवन साथी हासिल करना चाहता था कि मुझे माफ़ कर दो। फबिया शर्मिंदा हो गई। मेरे माँ बाप को कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में। उन्हें यह सच्चाई बिल्कुल मत बताना। बस तुम मुझे कैसे भी करके आज रात तलाक देकर वापस भेज देना। मैंने उसको मज़ीद कुछ भी ना कहा और हम दोनों का निकाह हो गया। उस रात जैसे ही फबिया ने मेरे सामने वो पेपर्स रखे तो मैं बहाना बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो ठंडे दिमाग से सोचे, एक दफ़ा फिर से गौर कर ले कि वो वापस हनीफ के पास जाकर खुश रहेगी या नहीं। पर मैं जानता था कि फबिया बहुत जज्बाती है। तभी मैंने उससे कहा कि मैं टेरेस पर जाकर गहरी सांस लेना चाहता हूँ और फिर तुम्हें मैं तलाक भी दे दूँगा। उसने मेरी बात मान ली और यूँ वापस आकर मैंने उसे कह दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया।
तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो तो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने पहली दफ़ा एक ऐसी लड़की को देखा जिसकी ज़िंदगी तबाह हो रही थी और वो खुश थी। उसने अपना सूटकेस पैक किया और चली गई। मैंने अम्मा से झूठ बोल दिया, वलीमा मुलतवी हो गया। अम्मा कहने लगी कि मुझे फबिया के पास जाना है, बेचारी की तबीयत कितनी ख़राब होगी न जाने, मुझे भी तो देखना है कि वो ठीक तो है। अम्मा की बातें सुनकर मैं घबरा सा गया। अगर अम्मा को मना करने लगा कि अम्मा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप अगर वहाँ गई तो यकीनन फबिया के अम्मा अब्बा शिकवा करेंगे, मैं ख़ुद फबिया से मिल लेता हूँ। अम्मा ने कहा कि ठीक है। गाड़ी निकाली। मैं ऐसे ही शहर की गलियों में आवारा फिरने लगा और मैं जानता था कि वो अपने अम्मा अब्बा के पास नहीं गई होगी, पर मेरी सोच ने काम करना बंद कर दिया। तभी ये सोच ना सका कि अगर उसके अब अम्मा अब्बा हमारे घर आ गए, उन्होंने फबिया से मिलने की बात की, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये तो सोचते ही मेरे हाथ पाँव फूल गए। मैंने फ़ौरन गाड़ी दौड़ाई, वापस अपने घर आया। पर जैसे ही घर आकर मैंने फबिया के माँ बाप को देखा तो मेरे होश उड़ गए। अब तो मेरी अम्मा का भी यही हाल था। वो तीनों मुझे खड़े होकर घूर रहे थे। जब अम्मा मेरे पास आईं और गुस्से से उन्होंने मेरे गाल पर 3-4 थप्पड़ लगा दिए। सब भी अम्मा को हैरत से देख रहे थे। जबकि फबिया के माँ बाप मेरे पास आए। उसके बाप ने मेरा अगर गिरबान पकड़ लिया, आंखें निकाल कर कहने लगे कि बताओ कहाँ गई है मेरी बेटी, तुमने मेरी बेटी को किधर छोड़ा है। अगर मेरी बेटी 5 मिनट में मेरे पास ना आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर इस सब में मेरी क्या गलती थी। मैं तो बीच में फजूल में फंसता जा रहा था। यही सोचकर मैंने हिम्मत की और अपने हाथ से उस शख्स के हाथ अपने गिरबान से हटाए और फिर एक ही दम उनसे कहा कि अगर इतनी ही फिक्र है तो अपनी बेटी पर नज़र रखनी थी। मेरी ये बातें सुनकर मेरी अम्मा के साथ साथ वो दोनों भी हक्का बक्का हो गए। अंकल कहने लगे, ये कह रहे हो बेटा, तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो जबकि तुमने खुद ही उसे कहीं भेजा होगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी बेटी ने तो निकाह से पहले ही मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। मेरी अम्मा पूछने लगी कि कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम। मैं अगले ही पल चीख उठा कि वही सच्चाई जो इन दोनों माँ बाप ने तो अपनी बेटी से भी छुपाई थी कि उसका तो निकाह पहले से उसके कज़न से हुआ था। यह सुनकर तो अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं। जबकि अब फबिया के अम्मा अब्बा नज़रें झुकाए किए हुए थे। मुझे मौका मिल गया था, तब भी मैंने सारी सच्चाई अपनी अम्मा को बता दी थी। अम्मा पर तो सख्ता तारी हो गया। आंटी अंकल कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो बेटा, पर वो लड़का मेरी बेटी को कभी भी कबूल नहीं कर गएगा। वो मेरी बेटी को फंसा रहा है। उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया है, इसी वजह से ही तो वो हमसे अब बदला लेगा। मेरी बेटी अगर उसके पास गई तो वो फंस जाएगी, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसे बचा लो। तुमने उसे तलाक क्यों दी? तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? एक दफ़ा हमारे पास आ जाते और हमारी बेटी की नादानी हमें बता देते, हम तुम्हें सब सच बता देते बेटा। पर जो ये तुमने किया है अच्छा नहीं किया। मेरी अम्मा भी मेरी तरफदारी करने लगी कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। एक तो मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह हो गई और ऊपर से आपको अपनी बेटी की फ़िक्र है। मेरा दिमाग तो चकरा रहा था। मैं अगर थोड़ी देर और वहाँ पर रहता तो यकीनन मैं बेहोश हो जाता। तभी मैं फ़ौरन अपने कमरे में आ गया। अगले पल मेरी जेब में वही पेपर थे। मैंने जैसे ही वो पेपर देखे तो मुझे एक सुकून सा तारी हो गया। अभी असल सच्चाई मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। जब अम्मा मेरे पास आई, अम्मा ने जैसे ही वो पेपर देखे तो वो खुश होकर मेरे गले लग गई। मुझसे कहने लगी कि मैं जानती थी कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, वो बहुत समझदार है और समझदारी से ही मसला हल करेगा। तुमने ऐसा ही किया है। अब जाओ अपनी बीवी को जाकर तलाश करो, इससे पहले कि वो लड़का तुम्हारी बीवी के साथ कुछ गलत करे। अम्मा की बातें सुनकर तो मैं गुस्से से मेरी रगें फूल गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी तो हनीफ के पास जा रही है, वो ऐसे लड़के के पास जा रही है जिसने उसकी ज़िंदगी पहले ही तबाह कर दी थी। तब भी मैंने फबिया की तलाश शुरू कर दी। मुझे अचानक उसकी कज़न का ख्याल आया जिसका मुझे फबिया ने बताया था।
میں نے اس کی اماں ابا سے بات کی اور اس کے کزن سے رابطہ کیا۔ اس کی مدد سے میں فبیہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، میں نے بھی اسی ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں اس پر نظر رکھتا اور میں جانتا تھا کہ وہ اصل سچائی نہیں جانتی۔ سچائی تو یہ تھی کہ وہ اس روز جیسے ہی میں نے وہ پیپر دیکھے تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ فبیہ کی نادانی ہے۔ میں ایسے ہی اسے آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نادان ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتی تو اس کے اماں ابا شروع میں ہی اس کو نکاح کا بتا دیتے۔ یقیناً وہ اتنی ناسمجھ ہے کہ اس کے اماں ابا نے یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ پیپر اپنے پاس محفوظ کر لیے اور فبیہ سے جھوٹ بولا کہ ہاں میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور تم جاؤ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی لو۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ میرے پاس آئی اور اگلے ہی پل مجھ پر جھپٹ گئی کہ تم اس ہوٹل میں کیا کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ پر میرے پاس تو کچھ کہنے کو تھا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم جو کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ حنیف سے ملنا چھوڑ دو۔ تمہارے اماں ابا کو تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ میں کچھ بھی نہ سنبھال سکا۔ میں نے اپنی اماں کو تو سنبھال لیا پر اپنے اماں ابا کو تو تمہیں خود ہی سنبھالنا تھا، لیکن تم تو اپنا آدھا کام چھوڑ کر ہی بھاگ گئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے اماں ابا تو بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر حنیف نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کدھر جاؤں گی؟ اس کی بات پر ایک پل کو تو مجھے افسوس ہوا، لیکن پھر کہنے لگا کہ یہ تو تمہاری سزا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ حنیف تمہیں چھوڑ ہی دے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور جذبات میں آ کر تم نے کتنا غلط قدم اٹھایا ہے۔ یوں اب وہ آنسو بہانے لگی، لیکن پھر بولی کہ نہیں، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر تو میرا دل ٹوٹ رہا تھا کہ میری اپنی ہی بیوی میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام لے رہی ہے۔ میں نے خود پر قابو پا لیا، لیکن میں نے اگلے ہی پل اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ حنیف یقیناً اسی ہوٹل میں آئے گا، تب بھی فبیہ یہاں پر رکی ہے اور فبیہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کی کزن سے مدد لی ہے۔ وہ مجھے فبیہ کا ہر اگلا پلان بتا دیا کرتی تھی۔ 3-4 دن بعد مجھے اس کی کزن نے بتایا کہ وہ حنیف آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اب ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ میں فبیہ کو اس حنیف کے چنگل سے تو آزاد کروا کر رہوں گا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ حنیف اکیلے میں فبیہ کو ملے۔ تب بھی میں اس کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ حنیف جیسے ہی آیا تو ایک پل تو میں بھی چھٹک گیا۔ وہ بہت اچھی شخصیت کا حامل انسان تھا، کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جاتی۔ فبیہ بہت خوش تھی، حنیف سے کہنے لگی کہ اس لڑکے نے مجھے طلاق دے دی۔ میں تو اسے بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، وہ تو تمہاری ٹکر کا بھی نہیں ہے، پر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اب دیکھو میں بالکل تمہاری ہوں۔ حنیف اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، تو کیا اس نے تمہیں سچ میں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں، 100% یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ اب میں صرف تمہاری ہوں، اب تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی بات پر حنیف کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ فبیہ کہنے لگی کہ حنیف کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں جانتی ہوں کہ یہ خوشی کی بات ہے، پر تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہے ہو۔ خوش ہم دونوں مل کر ہوں گے اور تب ہوں گے جب تم مجھ سے نکاح کر لو گے۔ حنیف کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، میں تم سے کیوں نکاح کروں گا جبکہ میری تو اپنی فیملی سیٹ ہے۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ فبیہ کی تو روح چھلنی ہو گئی۔ تبھی وہ کانپتی آواز سے کہنے لگی کہ حنیف کیا کہہ رہے ہو تم؟ حنیف کہنے لگا کہ ہاں، میں نے صرف اور صرف تمہاری زندگی تباہ کرنی تھی۔ تبھی اگلے ہی پل میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گئی۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی
यही कह रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है, इसने तो मेरा इस्तेमाल किया है, पर मैं जानती हूँ मैंने अपने साथ गलत किया है। अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही, मुझे कौन अपनाएगा, कौन मुझसे शादी करेगा, मुझे तो माँ बाप भी कबूल नहीं करेंगे। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और फबिया के पास आकर बैठ गया, फबिया अभी अभी ज़ारो कतार रो रही थी। अगले ही पल न जाने उसे क्या ख्याल आया, जब वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी, फिर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, तुमने तो मुझे तलाक दे दी है, फिर तुम मेरे पास क्यों आ गए हो, और ये तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। यही सोचकर वो खड़ी हो गई और मुझसे पीछे हटने लगी। वो बिल्कुल दीवार के साथ जा लगी। देखो खबरदार, जो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, वरना मैं होटल के मैनेजर को कॉल कर दूंगी। मैं इसके तासुरात को गौर से देख रहा था जब अगले ही पल मैंने अपनी जेब से वो कागज़ निकाला और इसके सामने लहराने लगा। वो कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुमने मुझे तलाक दे दी है। फिर तुम्हारी ये हालत मुझे देखकर गुस्सा आ रहा था, दिल कह रहा था कि मैं इसे सारी सच्चाई बता दूँ। फिर मैं चाहता था कि इसे एहसास हो कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वरना तो मैं इसे इतनी जल्दी यह सच्चाई बता ही देता। वह मुझे देखकर डर ही रही थी, उसकी आंखों का डर मैं भांप रहा था। तभी मैं उसके करीब बढ़ने लगा। जब वो मुझे पेपर बार बार निकाल कर मुझे क्या साबित करना चाहते हो, क्या जता रहे हो, मेरी हार का तमाशा देखने आए हो, मैंने उससे कहा कि इसे गौर से देखो, तुमने इस पेपर को गौर से नहीं देखा। जब फबिया की नज़र उस दस्तखत वाली जगह पर गई तो उसके होश उड़ गए। वो मुझे ना समझी के आलम में देखने लगी। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि उसको कोई बचा भी सकेगा। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। वो टूटे टूटे अल्फाज में कहने लगी कि इसका मतलब यही है कि तुमने मुझे तलाक नहीं दी, मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उससे कहा कि हाँ, उतरोद मैं जान गया था कि तुम बहुत जज्बाती लड़की हो और तुम नादान हो। जब तुम मुझे अपनी सच्चाई बताई थी तो मैं तब ही जान गया था, क्योंकि जिस लड़की के माँ बाप ने उसको यह सच्चाई नहीं बताई कि उसका निकाह बचपन में हो गया था कि नहीं, वो नादान ही है। जब भी मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी थी। पर मैं ये भी जानता था कि तुम अपने इरादे से बिल्कुल नहीं हटोगी और मकाम अपना ज़रूर पाओगी जिसका तुम्हें जुनून है। इसलिए मैं तुमसे ये झूठ बोला कि जाओ तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। और वही हुआ। तुमने जैसे ही ये सुना तो तुमने फ़ौरन सामान बांधा और जाने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही तुम्हारे अम्मा अब्बा मेरे पास आए। मैंने उनको सारी सच्चाई बताई तो वो कहने लगे कि वो अच्छा लड़का नहीं है, जाओ जाकर उसे बचाओ। मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि अभी भी वो तुम्हारी बीवी है। जैसे मुझे ये ख्याल आया तो मैंने फ़ौरन ही तुम्हारी कज़न से रब्ता किया, क्योंकि तुमने ही तो एक कहा था कि एक तुम्हारी कज़न ने तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं जान गया था कि तुम उस वक्त भी अपनी कज़न से ही मदद लोगी। यूँ मैंने उससे रब्ता किया, वो मुझे तुम्हारी हर रिपोर्ट देती थी। इस तरह मुझे तुम्हारे हर घंटे की खबरें मिलती थीं और यूँ मैं तुम तक पहुंच ही गया। पर मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि तुम हनीफ के साथ एक कमरे में मिलो। तब भी मैं यहाँ पर्दे के पीछे छुप गया ताकि मैं तुम दोनों पर नज़र रख सकूं। मैंने सारी सच्चाई सुन ली है। हनीफ ने तुम्हें धोखा दे दिया है। सालों पहले वाली दुश्मनी का बदला उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हारे अम्मा अब्बा से लिया है। तुम फिक्र मत करो फबिया, क्योंकि मैंने तुम्हें तलाक ही नहीं दी। तुम अभी भी मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें सच्चाई पहले नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें थोड़ा एहसास हो कि तुम किस रास्ते पर निकल गई होती। और अब मैं जान गया हूँ
کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ فبیہ نے جیسے ہی میری بات سنی تو فوراً میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو ارشاد، پر اب تو مجھ پر سے تمہارا اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا، لیکن پلیز اب اماں ابا کو یہ سب مت بتانا، نہیں بس یہی بتانا کہ میں حنیف کے پاس نہیں گئی، کیونکہ اگر انہیں یہ پتہ چلے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور یوں ہم دونوں واپس آ گئے۔ اس کے اماں ابا نے بھی اسے معاف کر دیا اور یوں اگلے ہی دن ہم نے ولیمہ رکھ لیا۔ فبیہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب زندگی بھر صرف میری بن کر رہے گی۔ مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا، میں نے بھی اسے معاف کر دیا، پر اب اسے اس غلطی کا سبق مل گیا تھا جو اس نے کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ناظرین دوستو، ایسا کسی بھی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ محبت اگر کرنی ہے تو سچی کریں۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔